یہ دیکھیے دوستو، مسجد کو سیل کیا جا رہا ہے۔ آج اس مسجد کو سیل کیا گیا ہے۔ جمعیت نے اس تعلق سے کیا کہا ہے اور یہ کہاں کی مسجد ہے، کیا تفصیلات ہے، پوری جانکاری اس ویڈیو میں ملے گی۔ سبھی لوگ ویڈیو دیکھ کر جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھیے۔ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد ایک مسلمان ہونے کے ناطے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو کچھ مجبور سا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، اب مسلمانوں کی مسجدوں پر تالے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ کتنے سخت امتحان کی گھڑی ہے۔ ابھی بقرعید سے پہلے کچھ ہندو تنظیموں کی جانب سے مسجد کے پاس جا کر یہ الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ اس مسجد کو پہلی تاریخ تک یعنی 1 جون 2026 تک خالی کر دیا جائے۔ اگر جو خالی کر دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو سارا سیل رہے گا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عاصم جی، آپ سے پرارتھنا ہے 1 تاریخ کو مسجد خالی کر دینا۔ مسجد آج ہی خالی ہونے والی تھی، ہم نے بولا ان کی عید منانے دینا، اس لیے عید کی وجہ سے آج پرشاسن سے پرارتھنا کی ہم نے، ٹھیک ہے؟ 1 تاریخ کو مسجد میں کوئی سامان نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ سامنے جامع مسجد کا بورڈ ہٹا دینا، سب ہٹا دینا، ٹھیک ہے؟ کوئی دقت پریشانی؟ دقت تو ہے نہیں، کیا دقت ہے بتاؤ؟ یہ دقت یہ کہ مسجد ہے، کاغذ پتر ہمارا ہم لوگوں کا سب کچھ ہے۔ کاغذ پتر ہوتا تو پرشاسن بیوقوف تھوڑا نہیں، ہائی کورٹ جاؤ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جاؤ، چلو۔ اور ٹھیک ویسا ہی ہوا۔ 1 جون 2026 کو اس مسجد کو انتظامیہ کی جانب سے خالی کرا دیا گیا اور سیل کر دیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین، پوری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق آپ کو بتائیں، اتراکھنڈ کے دہرادون میں جامع مسجد سیل کیے جانے پر بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ مقامی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ عدالت نے صرف ایک محدود حصے پر کارروائی کی اجازت دی تھی، لیکن انتظامیہ نے پوری مسجد کو سیل کر دیا ہے۔ دوسری طرف ہائی کورٹ کے ریکارڈ کے مطابق مسجد انتظامیہ کی درخواست پہلے ہی مسترد ہو چکی تھی اور تعمیرات سے متعلق قانونی اعتراضات موجود تھے۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا کارروائی عدالتی حکم کے مطابق ہوئی یا اس سے آگے بڑھ کر اس معاملے نے علاقے میں نئی بحث چھیڑ دی ہے اور دونوں فریق اپنے اپنے موقف پر قائم ہے۔ 1 جون 2026 کو مسوری دہرادون ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی MDDA نے پولیس اور مقامی انتظامیہ کی بھاری نفری کی موجودگی میں تھانوں میں واقع جامع مسجد کو مکمل طور پر سیل کر دیا۔ تنازع مسجد میں مبینہ طور پر بغیر نقشہ پاس کرائے تعمیر کیے گئے ایک کمرے یعنی امام کی رہائش پر تھا۔ اس غیر قانونی تعمیر کو بنیاد بنا کر پہلے ایک حصہ سیل کیا گیا تھا، تاہم بعد میں پورا احاطہ سیل کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ سے فیصلہ مسجد کمیٹی نے MDDA کے نوٹس کو چیلنج کرتے ہوئے اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی تھی، جس سے عدالت نے یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا تھا کہ غیر قانونی تعمیرات میں کوئی راحت نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، وہیں آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی اتراکھنڈ نے تھانو گاؤں کی مسجد کو سیل کیے جانے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے قابل افسوس اور بنیادی حقوق کے خلاف قرار دیا ہے۔ جمعیت کے مطابق یہ کارروائی صرف ایک عمارت کے خلاف نہیں بلکہ مذہبی آزادی اور آئینی حقوق پر براہ راست ضرب ہے۔ مولانا شرافت علی قاسمی، جو کہ جمعیت علماء اتراکھنڈ کے جنرل سیکریٹری ہے، ناظم عمومی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ متعلقہ مسجد 1985 سے قائم ہے اور اس کا ایک حصہ سرکاری محکمے کے اقلیتی فلاحی فنڈ سے تعمیر کیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں اسے اچانک غیر قانونی قرار دے کر سیل کرنا انتظامی تضاد اور سنگین لاپرواہی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر تعمیر واقعی غیر قانونی تھی تو تعمیر کے وقت متعلقہ محکموں اور افسران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی، اور کیا MDDA اپنے قیام سے پہلے تعمیر ہونے والی دیگر مذہبی عمارتوں کی بھی اسی طرح جانچ کرے گا یا قانون کا اطلاق صرف مخصوص اداروں پر ہی ہوگا؟ جمعیت نے کہا کہ اگر تنازع صرف چند فٹ زمین یا راستے کا تھا تو پوری مسجد کو بند کرنا اور نمازیوں کو عبادت سے روکنا مناسب نہیں۔ کسی بھی تعمیراتی تنازع کا حل مذہبی سرگرمیاں بند کرا کے نہیں نکالا جا سکتا۔ مولانا شرافت علی قاسمی نے مزید کہا کہ آئین ہند ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور عبادت گاہوں میں عبادت کی آزادی دیتا ہے۔ اگر انتظامی کارروائیوں کے نام پر لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے اور عبادت کرنے سے روکا جائے گا تو اس سے جمہوری اور آئینی
مقدار متاثر ہوگی۔ جمعیت علماء ہند نے اعلان کیا کہ وہ اس معاملے کو گورنر اتراکھنڈ، ریاستی اور قومی اقلیتی کمیشن اور انسانی حقوق کمیشن کے سامنے اٹھائے گی، مکمل جانچ کا مطالبہ کرے گی اور مسجد کو فوری طور پر کھولنے کے ساتھ نمازیوں کے حقوق بحال کرنے کی درخواست کرے گی۔ تھانوں مسجد کو سیل کرنا قابل مذمت اور آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ مسجد کو فوری طور پر کھولا جائے اور معاملے کی غیر جانبدارانہ جانچ کرائی جائے۔ جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی اتراکھنڈ، مولانا شرافت علی قاسمی کی جو جمعیت علماء اتراکھنڈ مولانا ارشد مدنی کے اتراکھنڈ میں جنرل سیکریٹری ہے، ناظم عمومی ہے، انہوں نے اس طرح سے اپیل کی ہے۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اونلی 1499 روپے میں ایک مکمل برقع سیٹ، ایک حجاب۔ ناظرین، ہم ایک مکمل برقع سیٹ آپ کو دینے والے ہیں صرف 1499 روپے میں۔ یہ ہمارا اپنا پرسنل کاروبار ہے۔ ناظرین، ایک مکمل برقع سیٹ، برقعے کے ساتھ روپٹہ، چہرے کا نقاب، ہاتھوں کے دستانے، پیروں کے موزے، آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔ آپ اس کو کہیں بھی اپنے گھر بیٹھے اس کو منگوا سکتے ہیں، آل انڈیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک آفر بھی نکالا ہوا ہے، جو بھی ہمارے اس 1499 روپے والے برقعے کو خریدے گا اس کے نام کی ہم ایک پرچی بنا کر ایک باکس میں ڈال رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے 10 محرم کو ہم قرآن اندازی کریں گے، اس باکس میں سے ہم 3 پرچیاں نکالیں گے۔ ٹارگیٹ ہے ہمارا، اگر 1200 پرچیاں ہوئیں تو 3 پرچیاں نکالیں گے، اگر 800 پرچیاں ہوئی تو ہم 2 پرچی نکالیں گے، اگر 400 ہوئی تو 1 پرچی یعنی 1 قرآن اندازی ہوگی۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے جلدی سے اپنا آرڈر بک کیجئے۔ اسکرین پر آپ کو ہمارے ٹیم کے ممبر کا نمبر دکھ رہا ہے، آپ رابطہ کیجئے اور اپنا آرڈر بک کیجئے کہ اگلا نمبر آپ کا ہی ہو۔ بہت بہت شکریہ، یہ ہماری دوسری قرآن اندازی ہے اور ہمارا اپنا پرسنل یہ کاروبار ہے، ہم نے آفر بھی نکالا ہوا ہے، آپ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ہندوتوا تنظیموں کا الٹیمیٹم، کالی سینا اور بجرنگ دل سمیت دیگر ہندو تنظیموں نے مقامی سطح پر احتجاج کیا اور دعویٰ کیا کہ مندر کے سامنے مسجد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے انتظامیہ کو 1 جون 2026 تک مسجد خالی کرنے کا الٹیمیٹم دیا۔ مقامی مسلم کمیٹی کا ماننا ہے کہ یہ مسجد پرانی ہے اور ان کے پاس اس کے درست کاغذات بھی موجود ہیں۔ کمیٹی کا الزام ہے کہ انتظامیہ نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے محض ایک کمرے کے تنازع پر پوری مسجد کے تالے لگائے۔ پولیس کی بھاری تعیناتی کے باوجود سیل کرنے کی کارروائی پرامن طریقے سے مکمل ہو گئی۔ اس معاملے کو لے کر سیاسی اور سماجی حلقوں میں بحث چھڑ گئی ہے اور مزید قانونی چارہ جوئی کی جا رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے دوستو؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے اور یہاں ہم سب کے مذہبی مقامات کی اور جن میں کام کرنے والوں کی، پڑھنے پڑھانے والوں کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس طرح کے متعدد واقعات پیش آ رہے ہیں، کہیں مسجد سیل، کہیں مدرسہ سیل، کہیں مسجد پر بلڈوزر، کہیں مدرسے پر بلڈوزر، کہیں درگاہوں پر بلڈوزر اور کہیں مسلمانوں کے مکانات پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا۔ شکریہ، آپ سب لوگوں سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔